السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عزیز طلباء، آج کی اس درس حدیث کا یہ 24واں سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے آتے ہیں اپنے اصل لیسن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کتاب العلم کے تحت جو احادیث آئی ہیں ان میں سے پہلی حدیث ہمارے پاس 201 ہے، اور اس پہ جو ٹاپک ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی سی ہے۔ کان جہاں سے سونا اور چاندی نکلتے ہیں وہ جگہ۔ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن، معادن جمع ہے، معدنیات سے ہے نا، جو کہ زمین سے چیز نکلتی ہے بغیر کچھ بوئے یا اس میں زمین پر محنت کیے یا اس کو پانی وغیرہ دیے یا اس کی نگرانی کیے بغیر، جو کہ ایک خزانہ ہی ہے قسم کا۔ تو یہ الناس لوگ جو ہیں معادن کانے ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی جو مثال ہے وہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ خیارہم فی الجاہلیت، ان کے جو بہتر تھے، زیرک تھے، باصلاحیت تھے، اچھے تھے، ذہین تھے جاہلیت میں، خیارہم فی الاسلام، تو وہی اسلام میں بھی ان کے بہتر ہیں۔ جو لوگ اچھے تھے، اچھی کارکردگی کے مالک، اچھی صلاحیتوں کے مالک، جو سکلز ان کے پاس تھیں اور وہ جاہلیت میں تھے بیفور اسلام، تو اسلام میں آ کر بھی وہ لوگ اچھے رہے، یعنی ان کی وہ جو صلاحیتیں تھیں پہلے وہ جاہلیت کے کاموں میں صرف ہوتی تھیں، اور اب وہ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، طاقتوں کو، سکلز کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسلام کی آبیاری اور اس کی خدمت و نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کب؟ اذا فقہوا، جب وہ سمجھیں، یعنی تفقہ حاصل کریں دین میں۔ تو چونکہ جو چیپٹر ہے وہ نالج کے سلسلے میں ہے، اس لیے یہ حدیث محدثین جو لائے ہیں، صاحب مشکات المصابیح اور دیگر بھی لوگ، اسی سلسلے میں یہ حدیث کتاب العلم کے ضمن میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو آتے ہیں فوائد۔ فائدہ کیا ہے کہ جیسے زمین کی کانوں کی قیمتوں اور صلاحیتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ کانے کیوں کہا گیا لوگوں کو؟ کیونکہ لوگوں میں ڈیفرنسز ہیں بہت زیادہ، اور لوگ مختلف
بلکہ ایک ہی والدین کی جو اولاد ہوتی ہے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، صلاحیتوں میں، قوتوں میں، طاقتوں میں، ذہانت میں، سوچ سمجھ میں، طرز عمل میں۔ اسی طرح لوگوں کے اخلاق و کردار، ان کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں بھی خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، جس طرح کہ زمین کی کانوں کی قیمتوں اور صلاحیتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو کہیں کان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور کہیں ادنا اور سستی دھاتیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ کوئی سونے کی کان ہے، جواہرات کی کان، کوئی چاندی کی، کوئی اسی طرح سٹیل کی کوئی ہوتی ہے، سلور کی ہوتی ہے، میٹل کوئی نکل آتا ہے اور قسم کا۔ تو بہرحال یہ کانیں جو ہیں یہ مختلف قیمتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اسی طرح لوگ بھی مختلف صلاحیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے مثال دینے کا، تو جس طرح ایک قیمتی دھات بھی آگ کی بھٹی میں کندن بنے بغیر استعمال کے قابل نہیں ہوتی، یعنی قیمتی سے قیمتی دھات جو ہے سونا ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے اس کو پہلے آگ کی بھٹی میں تپا کر آگ کی طرح چمکا کر اس کو اس کا جو سونے کے علاوہ جتنا بھی ہے کھوٹ وہ ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے اصل جو سونا ہے وہ نکالا جاتا ہے جو پیور ہوتا ہے، اسی کو فروخت کیا جاتا ہے، اسی کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور اسی کی چمک ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق والے بھی قیمتی لوگ دین کی سمجھ حاصل کیے بغیر اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو بڑے بڑے لوگ آپ کو قیمتی ملیں گے آپ کے معاشرے میں، بڑی صلاحیتوں کے مالک، لیکن ان کی صلاحیتیں کس طرف لگی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر، دنیا کمانے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کی چمک دمک میں۔ اور اگر وہ دین میں آ جاتے یا آ جائیں تو اسی طرح وہ باصلاحیت ہوں اور دین کو چمکائیں، اللہ کے دین کے نفاذ میں وہ بہت ہی کارآمد اور قابل سمجھے جائیں۔ تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بدبختی یہ ہے کہ جو باصلاحیت ہوتا ہے اس کو دنیا کمانے اور اکٹھا کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جو بیچارہ کسی نہ کام کا ہوتا ہے تو اور بھی کام کرنے کے قابل نہیں، تو چلو اس کو مسجدوں میں بٹھا دو، کم از کم اپنی روٹی تو کما لیا کرے گا نا، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ رزق کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، رزق تو ہر انسان کا اللہ نے لکھا ہے، اور ہم نے پہلے یہ ذکر کر دیا ہے کہ فرشتہ آ کر وہ ساری چیزیں لکھتا ہے پہلے، بعد میں وہ دنیا میں آتا ہے۔ وہ کسی کا دینی جو اپنا ہے میدان اللہ کے انبیاء کے مشن کے ساتھ منسلک ہونا، اس کا کوئی رزق سے تعلق ہی نہیں ہے۔ رزق تو اللہ نے کیڑے کا بھی لکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو جب تک وہ کھا نہیں لیتا اپنا لکھا ہوا، وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، نہ کوئی اس کے اس رزق میں کمی کر سکتا ہے۔ باقی یہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ آپ ہمارا اپنا وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، یا جو ہم نے کھانا ہے، جو ہم نے استعمال کرنا ہے، یا جو ہم آگے اللہ کے لیے خرچ کر کے بیچ دیں گے، وہ ہے ہمارا اپنا۔ باقی سب کسی کا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر ہر چیز کے مالک بن جائیں گے، آپ کو مٹی کے حوالے کر کے۔ دوسری حدیث 202 دو قسم کے قابل رشک آدمی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین۔ قابل رشک دو آدمی ہیں، لا حسد نہیں ہی ہے حسد، لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں ہے حسد الا مگر فی اثنتین، دو آدمیوں میں، دو آدمیوں کے بارے میں حسد ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر حدیث کا جو اصل مضمون ہے، مفہوم ہے، اور اگر اس کو سمجھیں تو یہاں لفظ تو حسد کا آیا ہے، لیکن اس کا معنی غبطہ کا ہے، لا غبطۃ الا فی اثنتین۔ اور غبطہ کہتے ہیں رشک کو، رشک جائز ہے اور حسد جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد استعمال کیا ہے تاکہ معاملے
کو حساس بنایا جائے اور لوگ متوجہ ہوں. یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ دو لوگوں میں حسد جو ہے وہ جو یعنی قابل رشک آدمی، اسی لیے میں نے اس کا عنوان دیا ہے قابل رشک آدمی دو ہیں، یا جن لوگوں کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے وہ دو قسم کے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا کہ معاملہ بڑا اہم ہے اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اس کی یہ بلاغت ہے. فصاحتنا افصح العرب. اللہ اکبر. رجل ایک وہ شخص ہے آتا اللہ مالا جسے اللہ نے مال عطا کیا. تو اب اپنے قابل رشک آدمی کون ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آدمی کو رش کرنا چاہیے یعنی حسد کرنا چاہیے تو ایسے شخص کے بارے میں کرنا چاہیے جو یہ رشک کے معنی میں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اس کے مال بہت اس کے پاس ہو. فَصَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. تو وہ اس کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی اس کو اس مال کی جو کنزپشن جو وہ ہے نا اس کا خرچ کرنا، وہ اس کا مال کا وہ کیا ہے حق کے راستے میں. سبحان اللہ. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے ہی راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ اس کی قیمت ڈال دیتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں. یہ ہم سمجھتے نہیں اس نسخے کو. رجل وہ شخص ایک آدمی قابل رشک ہے آتا اللہ جسے اللہ نے مال دیا ہو. فصلتہ تو وہ اس کو خرچ کرے. بعض روایات میں ہے کہ آنا اللیل و آنا النہار، رات اور دن خرچ کرتا ہے. علی ہلاکتہ اس کو ختم کرتا ہے، یعنی رہنے نہیں دیتا اپنے پاس. فی الحق کے حق کی راہ میں. لیکن اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا، کیوں وہ خرچ کرتا جاتا ہے اللہ کے راستے میں. پیچھے سے خزانہ جو ہے وہ اپنا دانہ کھولے ہوئے اس کی طرف بہتا چلا جاتا ہے، ختم ہونے کو نہیں آتا. ورجل اور ایک آدمی وہ قابل رشک ہے آتا اللہ الحکمت جسے اللہ نے علم و حکمت دیا. فقہ دین میں حکمت وزڈم، یہاں سے مراد حکمت جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے جیسا قول کے مطابق کہ یعلمہم الکتاب والحکمت، جب کتاب اور حکمت کا اکٹھا ذکر ہو تو اس سے مراد کتاب سے مراد قرآن حکیم اور حکمت سے مراد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث نبویہ سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ. تو یہاں یہ معنی کر لیں. باقی حکمت ایک ایسا کمپریہنسو ایک لفظ ہے بڑا جامع، اس میں بڑے معنی ہیں. پہلا سب سے معنی احادیث، اس کو اللہ نے سمجھ دی، شعور دیا، فہم دیا، عقل دی دین کو سمجھنے کی. تو حدیث نبوی ہے سب سے پہلے دین کو سمجھنے کے لیے. فَوَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو اللہ نے اس کو حکمت دی یعنی علم سے نوازا، دینی علم سے، شرعی علم سے، اور وہ اس کو خرچ کرتا ہے. یقضی بها وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے دوسروں کو بھی اس زیور سے مرصع کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ دونوں قابل رشک ہیں. جتنا ہو سکے ان کا مقابلہ کرو اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایسے دو لوگوں سے، اور رشک کرو ان پر. حدیث میں یہاں حسد سے مراد غبطہ ہے جس کا معنی رشک بھی ہے، اور حسد یہ ہے کہ آدمی کسی اور شخص کے پاس کوئی نعمت دے کر جل جائے اور یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. استغفر اللہ، کس قدر گھٹیا سوچ ہے، الیاذ باللہ. اور غبطہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر یہ خواہش کرے کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اور یہ جائز ہے جبکہ حسد سخت گناہ ہے. تو رشک جو ہوتا ہے اس پہ مجھے مل جائے اور میں بھی اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کروں، یہ ہے مقابلہ. فاستبقوا الخیرات. 203 صدقہ جاریہ کی 3 صورتیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. جب انسان اذا مات مر جائے انسان، انقطع کٹ آف ہو جاتا ہے، عنہ اس سے، عمله اس کا عمل، سارے عمل جتنے بھی جس
نوعیت کے، جس شکل و صورت کے، کیفیت کے اعمال ہیں، وہ سارے اس سے منقطع ہو جاتے ہیں. الا سوائے من ثلاثت، 3 قسم کے اعمال کے. یہ حدیث بڑی کلیئر ہے اور کئی ایک مسائل کا سلوشن ہے. لوگ سوالات کرتے ہیں تو دیکھ لیں 3 قسم کے. وہ ایک تو الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. یہ کہ صدقہ جاریہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بول دیا، یہ جو کہ بہت ہی وسیع اپنے اندر وسعت رکھتا ہے. یعنی صدقہ جاریہ ہر نیکی کا عمل، اور آگے 2 قسم کے نیکی کے عمل جو ہیں وہ ایز اے مثال بیان کر دیے. وگرنہ یہ بھی آگے جو 2 ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہیں. تو صدقہ جاریہ ایک عمومی اللہ کے رسول نے، یعنی کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے. جو آگے 2 ذکر ہیں ان کے علاوہ اور بھی صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں، اس لیے تعین نہیں کیا. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ وہ نیک عمل ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا فیض، اس کا اجر ثواب جاری رہے عام مفہوم کے مطابق. او علم ينتفع به. اب 2 مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی صدقہ جاریہ کی، لیکن یہاں بظاہر اس میں 3 قسمیں بنائی گئی ہیں. علم، اور ایک علم اس کی اہمیت کی خاطر، یہ بہت بڑا عمل ہے. علم ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ایسا علم چھوڑ جائے، اس کی کئی آگے صورتیں ہیں، کئی سینکڑوں صورتیں بن جاتی ہیں کہ جس کے علم چھوڑے ہوئے علم سے فائدہ اٹھایا جائے. او ولد صالح، یا نیک اولاد، یدعو لہ، جو کہ اس کے لیے دعا کرے. تو نیک اولاد ظاہر ہے ویسے تو نہیں بن گئی، اس نے اس کی تربیت کی ہوگی، اس پر محنت کی ہوگی، تگ و دو کی ہوگی. یا ایھا الناس قوا انفسکم وعلیکم نارا، اس اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ ثمرہ ہے، اب اس کا یہ آؤٹ پٹ ہے. تو مرنے کے بعد سب سے پہلے تو اس لیے عزیز طلباء، سب سے بڑا سرمایہ والدین کے لیے نیک اولاد ہے، اور والدین اور اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ نیک والدین ہیں. تو اللہ نے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کو فالو کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی خوشنودی کے حصول میں، تو اللہ جو کمیاں والدین میں ہوں گی اولاد سے پوری کر دے گا، اور جو اولاد میں ہوں گی وہ والدین کے فیض سے پوری کر دے گا. تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. یہ آیات جو ہیں آپ ان کا مطالعہ سورہ طور کی ہیں غالباً، تو اس میں ان آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والدین اور نیک اولاد اور نیک والدین یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. سبحان اللہ. تو والدین محنت کریں اپنے بچوں پر، ان کی تربیت پر اور ان کی آخرت بنانے میں، اور بچے جو ہیں وہ والدین کا اس سلسلے میں تعاون کریں اور شکر گزار ہوں، اور بڑھ چڑھ کر ان کی اس جو محنت کوشش ہے اس میں ان کا دست و بازو بنے. تو دونوں ایک ساتھ اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا اس گھر میں جو کہ ابدی گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا. اس کے فوائد و مسائل. حدیث میں الفاظ صدقۃ جاریۃ سے مراد وہ نیکی کا عمل ہے جس کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے. جیسے کوئی زمین وغیرہ وقف کر دی جائے، یا کنواں یا سرائے وغیرہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بنایا جائے، وہ انسان بنا کر چلا جائے. اب آپ بچوں، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ہم نے بھی کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہے یا کرنی چاہیے. قطع نظر اس کے کہ وہ کتنی ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت نہیں اتنی زیادہ ہو. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ ہے اور اس کے پیچھے کیا نیت ہے، کیا جذبہ ہے. بس اللہ کو اس چیز کی اہمیت ہے، ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہماری کسی چیز کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے ہر وقت محتاج ہیں. اس لیے جب ہم کوئی اللہ کے لیے چیز دیتے ہیں تو اللہ اس کی قدردان ہیں. وکان اللہ شاکرا علیما.
ہم سے بہت زیادہ وہ واپس لوٹائیں گے، وہ چیز جو چیز ہم اس کے راستے میں دیں گے اللہ اس کے بدل بھی دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا ذخیرہ کریں گے۔ اب آپ نے ڈسکس کرنا ہے یہ مسئلہ کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز وقف کریں، اور وقف کرنا ہے تو جس دینی ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں، اپنے دیگر اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، اپنا یہ جو مرکز النور ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ میں بھی انشاءاللہ ایک وقف شدہ جگہ ہے اس کو بنانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تہی دامن ہوں، لیکن جس ذات کے نام پر یہ کام شروع کرنا ہے اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، یہ سارا کام وہی ہے، اسی کا ہی، اسی کی توفیق سے، وما توفیقنا الا باللہ۔ حدیث نمبر 204، انسانیت کی خیر خواہی اور کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھلانے کا صلہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ، میں نے جب پڑھی میرا خیال ہے میں شاید 8ویں میں تھا کہ 9th میں نے اس کو یاد کر لیا، اور ہے بھی یہ صحیح حدیث، صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے حدیث، میں نے اس کو یاد کیا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ ایک ایک اس کا جملہ جو ہے یہ سبحان اللہ ہمارے معاشرتی جو زندگی، پریکٹیکل لائف جو ہماری عملی زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک ایک اس کا جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ سارے جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ حدیث زبانی یاد کریں، شروع کر دیں ابھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا۔ ٹاپک اس کا میں نے دیا انسانیت کی خیر خواہی اور کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھلانے کا صلہ، اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر۔ من نفس عن مومن، جس نے دور کیا، ان مومن کسی مومن اپنے بھائی سے، بہن بھائی بڑے چھوٹے ہر قسم کے لوگ، مومن عام ہے، قربتاً کسی دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو، من قرب الدنیا دنیا کی تکالیف سے، دنیا کے دکھوں سے، جس نے کسی اپنے مومن بھائی بہن کی تکلیف کو دور کیا، نفسا۔ آپ صلہ دیکھیے اس کی کیا فوراً قدر پڑ جائے گی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ دور کر دیں گے اس سے قربتاً تکلیفیں، تکلیف، اللہ اس سے اس کی تکلیف، دکھ، مصیبت جس میں وہ گرفتار ہے فوراً دور کر دیں گے، من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دکھوں مصیبتوں جو کہ سب سے ہولناک ہوں گے، جس میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، اپنے بیگانے بن جائیں گے، چہرے چھپا کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ رحیم و کریم ہوگا اس وقت، دیکھے گا کہ اس نے دنیا میں اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز رشتہ دار کی تکلیف دکھ کا مداوع کیا تھا، آج اس ہولناک دن میں اس کے صلے میں ان تکلیفوں سے اس کو دور کرتا ہوں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو شخص آسانی کرے کسی تنگ دست پر، علی موسر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ آسانی کرے گا اس پر دنیا اور آخرت میں۔ دیکھتے چلے جائیے صلہ زیادہ مل رہا ہے، اس نے دنیا میں کسی پر آسانی کی، اللہ نے بدلے میں دنیا میں بھی آسانی کی اور آخرت میں بھی، یہ سب سے بڑی تکالیف کی گھاٹیاں ہیں۔ ومن ستر مسلمن، اور جس نے پردہ پوشی کی کسی مسلمان کی، مسلمن یہ نکرہ آ رہے ہیں، نکرہ اس میں ہر چیز شامل ہے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، 1 2 3 جیسے بھی ہیں، اپنے بیگانے مسلمان ہوں۔ ومن ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں، اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ چھپائے گا۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے میری طرف سے معافی مل گئی۔ واللہ فی عون العبد، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہے گا۔ دیکھو نسخے کیسے کیسے نسخے ہیں، ہم حقیقی جو
بارگاہ ہے اس میں جاتے ہی نہیں، اپنی مشاکل مصائب کو حل کرنے کے لیے شیطان ہمیں اور طرف گھسیٹ لے جاتا ہے، دنیا داروں کے پاس اور فریب کاروں کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ مادیت پر، مادہ پر ہمارا جو ہے انحصار اور توکل ہوتا ہے اللہ کی بجائے۔ واللہ فی عون العبد، اور اللہ مدد میں رہتا ہے اپنے بندے کی، ما کان العبد، جب تک کہ وہ مدد میں، جب تک کہ بندہ مدد میں رہتا ہے، فی عون اخی، اپنے بھائی کی۔ آج ہی سے اپنے بھائی کی مدد کرنا شروع کر دو، اللہ آپ کی مدد شروع کر دے گا، سبحان اللہ۔ ومن سلک طریقا، اب اس حصے کا تعلق ہے کتاب سے، باب سے، چیپٹر سے۔ ومن سلک طریقا، اور جو چلا کسی راستے پر، طریقا یلتمس فیہ علما، کوئی بھی طریقہ، طریقا ضروری نہیں کہ ایک مخصوص طریقہ ہو، مقصود بس حاصل ہو جائے، مطلوب مل جائے۔ اب آپ نے ایک راستہ چنا ہے مرکز النور علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آن لائن آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا جائے، اب حالات ایسے ہیں۔ کوئی بھی راستہ، طریقہ، طریقاً کوئی مخصوص نہیں، جو بھی چلا ہے پھر راستے پر، یلتمس ہو کہ اس میں وہ تلاش کرتا ہے، فی اس میں علما، علم، التمس، یلتمس، التماس، یلتمس، میں نے کہا محنت مشقت ہے اس میں لفظ میں، علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے بدلے، دیکھو صلہ، قیمت کیا ہے، اللہ آسان کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، بہی اس محنت مشقت اور علم حاصل کرنے کی بدولت، طریقاً ایسا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، الی الجنت، جو جنت کی طرف چلتا ہے۔ وما اجتمع قوم، اللہ اکبر، اللہ آگے آ رہا ہے نا آخر پہ، اس لیے وما یہاں نفی کے لیے ہے، نافیہ۔ وما اجتمع، اور نہیں اکٹھی ہوتی کوئی قوم، وما اجتمع قوم، یا اکٹھی ہوئی کوئی قوم، جمع ہوئی، فی بیتن، کسی بھی گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، مسجدیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یا وہ مدارس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ تعلیم و تعلم کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تحفیظ القرآن کے مدارس، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو فہرست صفحے پہلے نام پہ اللہ کی مسجدیں ہیں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھر، دوسرے بھی اللہ کے ہی گھر ہیں، اگر اس میں یہ کام ہوتا ہے تو وہی حکم رکھتا ہے۔ وما اجتمع، اور نہیں اکٹھی ہوتی کوئی قوم، فی بیتن، کسی بھی جگہ، میں اس کا معنی یہ کروں گا، کسی گھر میں یا کسی جگہ میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، مقصد کیا ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ اس کا کیا کرتے ہیں، مذاکرہ بھی کرتے ہیں، یتدارسون بین، افہام و تفہیم کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مذاکرہ بھی کرتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، الا یہاں آ گیا، وما اجتمع قوم الا نزلت، مگر یہ کہ نازل ہوتی ہے علیہم ان پر، سکینت، سکینت جو کہ آج کل اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، وغاشیاتہم الرحمۃ، اور چھا جاتی ہے ان پر رحمت، وحفتہم الملائکہ، اور گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے، وذکرہم اللہ، اور اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، فی من عندہ، ان ہستیوں میں جو اللہ کے پاس ہوتی ہیں، اللہ کے پاس کون ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے ذکر اذکار کرنے والے۔ ومن بطا بہ عملہ، تو وہ شخص بطا بہ، کہ پیچھے رکھ دیا ہو، بہ اس کے ساتھ، عملہ اس کے عمل نے، تو وہ شخص جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہو، بطا بہ پیچھے کر دیا ہو، سست کر دیا ہو، لم یسرع بہ نسب، تو اس کا حسب نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ ہے بہت ہی قابل غور، اور اس کا شاید آپ کو ترجمہ بھی امتحان میں پوچھ لیا جائے، مفہوم اتنا اہم ہے۔ ومن بطا بہ، تو وہ شخص کے جس کو پیچھے کر دے، اس کو سست کر دے، اس کو غافل کر دے، اس کو عمل، اس کا عمل، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ ہاں جی، عمل اور ایمان کی بات ہے، بس کوئی بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو، اگر عمل اور ایمان نہیں تو حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث 205، ریاکار لوگوں کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پکڑ اور سخت سزا، یہ بڑی معروف حدیث ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، یہ بھی میں نے یاد کر لی تھی، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی غالباً متفق علیہ ہے۔
रवाह मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वलन नास, बेशक सबसे पहले लोग, रियाकार लोगों की अल्लाह जल्ला शानू की बारगाह में पकड़। तो रियाकार से मुराद वो लोग हैं जो अमल करते हैं अजीज़ तलबा, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी सर्फ करते हैं, हो सकता है सफ़र भी करते हों, लेकिन दिखलावा शैतान उनके अमल में ले आता है, नमूदो नुमाइश हैं जी। तो ये जो उसका उनका जो होता है रियाकारी सुमा, जिसे हमने हदीस में इसको शिरक असगर और शिरक खफ़ी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से ताबीर किया गया है। तो ज़रा देखिए वे आगे आगे कहाँ किस अंजाम तक पहुँचाता है। अमल करने वाले लोग हैं, ये नहीं कि अमल नहीं कर रहा है, लेकिन उनका अमल करने के बावजूद, इतने सख्त अमल करने के बावजूद उनकी सज़ा कितनी सख्त है। किस वजह से? कि उनके अमल में शैतान आमेज़श कर गया है शिरक की, रियाकारी की, अलियाज़ु बिल्लाह। इन्ना अव्वलन नास, सबसे पहले लोगों में से, युक़दा, जिनका फैसला किया जाएगा, अलैहि, उसके खिलाफ, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, रजुलन, वो आदमी होगा, उसको शहीदा, जो शहीद कर दिया गया होगा राय हक में बज़ाहिर, फ़ौतिया बिही, तो उसको लाया जाएगा, फ़ौतिया बि, अल्लाह की बारगाह में, फ़अर्रफ़हु निअमतहु, तो अल्लाह उसको उसकी नेमत की पहचान कराएगा, फ़अरफ़ा, तो उसको पहचान भी लेगा। बड़ी नेमतें अल्लाह उसको दी होंगी, उसने बड़े इख्तियारात दुनिया में, हिम्मत, ताकत, कुव्वत, माल, औलाद, बड़ा कुछ। फ़क़ाला, बस अल्लाह फरमाएगा, फ़मा अमिलता, कि तूने मेरी नेमतों के साथ क्या अमल, कैसे अमल किया, कैसे तेरा तर्ज़ अमल था, कई फ़मा अमिलता फ़ीहा, इन नेमतों में जो मैंने तुझे दी थी। काला, कहेगा, कातलतु फ़ीका, कि अल्लाह मैंने किताल किया तेरे रास्ते में, हत्तस्तुशहिदतु, यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया, उस्तुशहिदतु, यहाँ तक कि मैं वाहिद मुतकल्लम मजहूल, मैं शहीद कर दिया गया, इतनी मैंने लड़ाई की। काला, अल्लाह फरमाएगा, कज़बता, क्योंकि अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह को पता था उसके दिल का, कि दिल में क्या छुपाया हुआ है। अल्लाह फरमाएंगे, तूने झूठ बोला, वलाकिन्ना का, और लेकिन बेशक तूने ये काम किया, कातलता, तूने लड़ाई की, किताल किया, लिअन युकाला, ताकि कहा जाए तेरे लिए, अन युकाला लका जरीयुन, कि फुलान जरीयुन, कि फलां बड़ा बहादुर था। तूने इसलिए ये काम किया, नमूद नमाइश के लिए, लोगों से ये एजाज़ और तमगा लेने के लिए, ये फलां कहें, लोग कहें कि बड़ा बहादुर, बड़ा निडर, बड़ा दलेर, बड़ी कुर्बानियाँ देने वाला। फ़क़द क़ीला, तो ताकीक ये कहा कोई, ये कुछ कहा गया है जो तू चाहता था। फ़क़द क़ीला, सुम्मा उमिरा बिही, फिर हुक्म दिया जाएगा उसको, फ़सुहिबा अला वजहिही, तो उसको घसीट कर, सुहिबा, घसीटा जाएगा, सुहिबा, अस्तग़फिरुल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह, अला वजहिही, उसके मुंह के बल, घसीटा जाएगा उसके मुंह के बल, हत्ता, यहाँ तक कि उल्किया फिन्नार, डाल दिया जाएगा जहन्नुम में। ये था रियाकार का अंजाम। अल्लाह अल्लाह। वराजुलों, वो आदमी आएगा। दूसरा, तअल्लमल इल्मा, क्योंकि किताबुल इल्म है ना, चैप्टर इल्म से बारे में, यहाँ इसका ताल्लुक बनता है। वो आदमी, तअल्लमा, जिसने सीखा, अल इल्मा, इल्म को, व अल्लमा, और उसे लोगों को भी सिखलाया, व क़रा अल कुरान, और कुरान को पढ़ा, सब कुछ किया उसने। बड़ा नाम था उसका, बड़ा इल्म था, बड़ी शान व शौकत थी दुनिया में। फ़ौतिया भी, लाया जाएगा उसको भी, फ़अर्रफ़हु, तो अल्लाह उसको याद दिलाएगा, निअमहु, उसकी वो सारी नेमतें, नियामा, निअमतुन की जमा नियामा, फ़अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। फ़अरफ़ा, तो अल्लाह ताला उसको पहचान कराएगा उसकी, उस जो उसको नेमतें दी हुई होंगी। फ़अरफ़हा, तो उसको, उनको नेमतों को पहचान लेगा, फ़ौरन याद कर लेगा, हाँ अल्लाह तूने बड़ा कुछ मुझे दिया। क़ाल, अल्लाह फिर फरमाएंगे, फ़मा मिलता, क्योंकि सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये सुन लो, जिनके पास दुनिया में नेमतें हैं, अल्लाह उसका हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे, तो हर चीज़ के बारे में सवाल होगा। अब ये लोग भी पकड़े हुए हैं उन नेमतों के बारे में, कि कैसे तूने उन नेमतों को इस्तेमाल किया और लाया। फमा मिलता फ़िया, कैसे तूने अमल किया उन नेमतों के बारे में। काला, कहेगा, तअल्लमतुल इल्मा, अल्लाह मैंने इल्म पढ़ा, सीखा, व अल्लमतु, लोगों को भी सिखलाया, व क़राअतु, और मैंने पढ़ा, फ़ीका, तेरी रज़ा की खातिर, अल कुरआन, कुरआन को। क़ाला,
اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹے تو جھوٹا ہے، انت کاذب، ولکنک، لیکن تو نے تعلمتا العلم، تو نے علم حاصل کیا، لیقال، تاکہ کہا جائے، لیقال لک فلان عالم، کہ بے شک تو عالم ہے، لیقال انک عالم، وقرات القرآن، اور تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا، اس لیے قرآن پڑھتا تھا، لیقال، تاکہ تیرے لیے یہ کہا جائے، ہوا قاری، ان کے فلاں تو بھائی بڑا قاری المقری، قاری القراء۔ تو آج کل عزیز طلبہ، یہ جو خاص طور پر میں کہتا تو نہیں، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ محفلیں منعقد کرتے ہیں ان کی، اور خاص طور پر پاکستان سے علاوہ دوسرے مصر کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر آپ نے نیٹ پہ ان کے حالات دیکھے ہوں گے، قاریوں کے، ان کی قراءت کا انداز دیکھا ہوگا، اور سامعین کا جو آگے سے ہڑبونگ اور نعرے بازی اور آپس میں آگے سے گفتگو، اور ان کی پھر نمود و نمائش، اور پھر ان کا مقابلے، گویا کہ وہ ایک دوسرے کا مسابقہ ہوتا ہے کہ فلاں کون اچھا پڑھ رہا ہے قاری، اور پھر اس پر معاوضے، اور پھر اس پر شہرتیں، یہ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ میں اللہ سب کو اخلاص دے، اور اللہ رب لیکن یہ ذرا جو حدیث میں جو کچھ آ رہا ہے، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس قسم کے خیال تک سے۔ قرآن مجید کو جس طرح پڑھا جاتا تھا رحمت للعالمین اور صحابہ اکرام کے دور میں، وہ ہمارے سامنے ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی انداز کو، کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فقد قیلا، کہا جائے گا، ثم، کہ یہ ہوا قارئ، فقد قیلا، تو تجھے یہ سب کچھ کہا گیا تیرے لیے، ثم امرا بے، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، فصحب علی وجہہ، کہ اسی گھسیٹو اس کے منہ کے بل، یعنی گھسیٹ، فصحب وہی الفاظ ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، ورجل، اور ایک تیسرا آدمی، تیسری قسم کا، وسع اللہ علیہ، جس پر اللہ نے جس کو وسعت دی ہوگی، مال کی وسعت، وسع اللہ علیہ، وآتا، اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہوگا، من اصناف المال، ہر قسم کا مال و متاع دنیا میں جو بھی دیا جا سکتا ہے خوشحالی کا، کلے ہی، سارے کا سارا، مال ہے، اولاد ہے، کھیتیاں ہیں، مویشی ہے، زمینیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، کاروبار ہیں، سب کچھ، فاوتیا بہی، تو اسے لایا جائے گا، فعرفہ، اللہ انہیں پہچان کرائے گا، نعمہ، اپنی نعمتوں کی، فعرفہ، تو وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، قالا، پھر کہے گا، فما عملت فیہا، کہ بتائیے تو صحیح کہ کیا تو نے اس سلسلے میں کیا عمل کیا، قالا، کہے گا، ما ترکت من سبیل، کہ اللہ میں نے کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کہ تحب، تو کہ جن میں تو پسند کرتا تھا، ان ينفق فیہا، کہ اس میں خرچ کیا جائے، الا، مگر انفقت فیہا، میں نے اس میں اپنا مال خرچ کیا جو تو نے مجھے دیا تھا، خوب خرچ کرتا تھا، انفقت فیہا لکا، کہ میں تیرے لیے وہ خرچ کرتا تھا، یہاں کہا نا تیرے لیے خرچ کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا، قال کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو میرے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، تو کسی اور مقصد کے لیے کرتا تھا، اور وہ کیا مقصد تھا، ولکنک، لیکن اس لیے تو کرتا تھا، فعلتا، لیقال، تاکہ کہا جائے تجھے، تیرے لیے، ہوا جواد، ان کے فلاں شخص تو بڑا سخی ہے، مالدار تو بڑا ہے، پر اس کی سخاوت بھی حد سے بڑھ کر ہے، لوگ یہ ٹائٹل دے دیں، فقد قیلا، بس یہ کہا گیا، لوگوں کے درمیان سب کچھ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بعض لوگ حج کرتے ہیں نا، تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک نے حج کیا ہوتا ہے، کوئی لینڈ لارڈ دنیا سے چلا جاتا ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، اور پشت در پشت وہ ان کا نام ہی یہ رکھ لیا جاتا ہے، فلاں حاجی کے ہیں، وہ حاجیاں دی یہ گل ہے، حالانکہ اس ایک نے حج کیا، اس کے بعد بے دینی اور فسق و فجور، دنیا داری ساری ان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، یہ فلاں حاجی کے جو ہیں، ایک آدمی نے حج کیا تھا اور دنیا سے ٹر گیا تھا، چلا گیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، تو اللہ ان کو صلہ دے دیتا کہ دنیا میں کہا گیا سب کچھ جو تو چاہتا تھا، میرے پاس تیرا کوئی صلہ نہیں، سوائے اس کے کہ پکڑ ہے، سختی ہے، عذاب ہے، سما، میرا بے، پھر حکم دیا جائے گا، فصوبا، گھسیٹ لیا جائے گا، علاوہ جی اپنے منہ کے بل، سما القیا فی النار، تو اسے پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ حدیث نمبر 206، اور اس کا ٹاپک ہے علماء حق کی، اہل زمین کے لیے برکات و ثمرات۔
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت حدیث مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یقبض العلم، نہیں قبض کرتا، نہیں اٹھاتا علم کو، انتزاعا یعنی کھینچ کر، انتزاعا نزع سے ہے نا، نزع انتزاعا ینتزعه من العباد، کہ وہ اس کو کھینچتا ہے، نکالتا ہے بندوں سے. اللہ نہیں قبض کرتا، نہیں پکڑتا علم کو کہ کھینچتا ہے اس کو، کھینچنا عباد بندوں سے، ولاقن یعنی اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک صاحب علم ہے تو اس کے بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں سے علم کو اللہ نکال دے اور اس کو جاہل بنا دے، یا اس کو اپنا اجڑ سا، یہ پہلے عالم تھا اور وہ اپنی زندگی میں ہی بالکل ہی علم سے بے بہرا ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں. علم کو ختم کرے گا اللہ، اٹھائے گا، کھینچے گا مخلوق سے. ولاکن یقبض العلم، اور لیکن اللہ قبض کرتا ہے، پکڑتا ہے، کھینچتا ہے علم کو، بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے. وہ علماء جو ہیں وہ علم کے جو اپنا ہے سپوت ہیں علم کے اس دنیا میں، اور علم کے وہ اپنا ہیں رشد و ہدایت کے وہ اپنے چراغ ہیں روشن. تو جب اللہ لوگوں کی بدعملی اور بے عملی اور فسق و فجور جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، علماء جو ہیں ان کی کثرت سے وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، تو اللہ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر. تو یہ بہت بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ قرب قیامت ہی ایسا ہوگا زیادہ تر. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اللہ نہیں رہنے دیتا کسی ایک کو بھی زمین پر، کسی ایک عالم کو بھی باقی نہیں رہنے دیتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر، عالم جب نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا، تو لوگ پکڑ لیں گے، بنا لیں گے رؤوسا جہالا. اللہ اکبر، یعنی سردار، اپنے راہبر، اپنے رہنما، اپنا جن کو یعنی روحانی پیشوا سمجھ لیجئے، علمی پیشوا، کن کو، جہالن، جاہلوں کو لوگ پکڑ لیں گے اپنے سردار، اپنے روحانی پیشوا، کہ جنہوں نے پٹا ڈالا ہے ان کے گلے میں اور وہ آنکھیں بند کی ان کے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہیں، اور جن کو فالو کر رہے ہیں وہ پرلے درجے کے، دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، دین سے بگانے اور بے بہرا ہیں. فسئلوا، تو وہ پوچھے جائیں گے، ایسے جہال پوچھے جائیں گے کیا، کسی بھی مسئلے کے بارے میں، فافتوا، تو وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، کیونکہ فاقد الشیء لا یعطی ہے، کہ جس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں وہ کسی دوسرے کو کیا دے گا. فضلوا، تو وہ گمراہ خود بھی ہوں گے، واضلوا، یعنی جو بے علمی ہے، یعنی جو جہالت ہے، وہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے، کہ وہ خود بھی لوگ جو ہیں فتوے دینے والے، جن کو لوگوں نے پکڑا ہوگا اپنے رہنما راہبر، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، علیاذ باللہ. فوائد. نمبر 1، آخری زمانہ میں علماء حق کا کثرت اموات کی وجہ سے فقدان. 2، حدیث میں جہال سے مراد دینی اور شرعی علوم سے بے بہرا اور ناواقف لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیاوی ان کے پاس ہنر یا ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گی، دنیاوی مہارت یا علوم، عصری علوم جو ہیں وہ خاص طور پر سائنس کے علوم ہیں، ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ ان کے پاس نہیں ہوں گے. آپ ایک سے ایک بڑھ کر دیکھیں کہ کتنے زیادہ، لیکن دینی معاملہ میں بالکل کورے. اور لوگوں کی بدبختی یہ ہوگی کہ علماء حق تو ہوں گے نہیں، اگر ہوں گے بھی تو وہ ان سے پوچھیں گے نہیں، انہیں اہمیت نہیں دیں گے، یا اللہ ان کو اٹھا لے گا ایسا. اور لوگ پھر ایسے جہال کو، اب میڈیا پہ کس قسم کے شیطان قسم کے لوگ آتے ہیں، جو مفتی بھی بنے ہوتے ہیں، وہ جو اپنا فقیہ بھی ہوتے ہیں، جو اپنے مجتہد بھی بنے ہوتے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے ذہن میں بہت سارے لوگ آئیں گے، اور جو صاحب علم ہیں، جو کہ اپنا گوشہ نشین ہیں اور حقیقی پاسبان ہیں، اپنا حقیقی وہ رسا ہے انبیاء کے، ان کو نہ کوئی قریب آنے دیتا ہے، نہ وہ پھر وہ آتے ہیں قریب ایسے ماحول میں. آگے ہے
حدیث نمبر 207، شریعت میں ہر قسم کے عمل میں میانہ روی اور اعتدال ہی مطلوب ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اور بھی اس سے پہلے احادیث پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور شریعت اور قرآن حکیم میں بھی کہ آپ نے جس میں والذین اذا، بہت ساری نصوص ہیں جو کہ اعتدال اور میانہ روی پر جو ہے وہ اپنا دلالت بھی کرتی ہیں، جس طرح کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس میں آگے یہ ذکر آتا ہے اللہ کے رحمان کے بندے جن کی یہ صفات ہیں اور صاف ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک وہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اگرچہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نہ اس حد تک خرچ کرتے ہیں کہ کنگال ہو جائیں، اور نہ اتنا کہ وہ اپنا بہت زیادہ بخیل اور کنجوسی کا مظاہرہ کریں، بلکہ اس کے درمیان درمیان۔ تو اعتدال اور میانہ روی اس دین کا، ہمارے اس فطری اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ تو یہاں یہ حدیث ہے وان شقیق ان قال کان عبداللہ بن مسعود، حتیٰ کہ عمل کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر الناس، لوگوں کو تذکیر کرتے، یعنی ریمائنڈ کراتے، یعنی واضح و نصیحت کرتے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، جیسے ہے کہ اہل ایمان کو نصیحت کیجئے وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو فی کل خمیس، ہر ہفتے کی جمعرات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شیڈول بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کے مطابق لوگوں کو جمعرات کو درس دیتے۔ تو ایک ہفتے میں ایک دفعہ کا جو یہ درس ہے قرآنی اور حدیث کی تعلیمات پر مشتمل، بعض لوگوں نے یا ایک آدمی نے ان میں سے یہ کہا، ہو سکتا ہے دوسروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہو، تو آپس میں انہوں نے مل کے بیٹھ کے بات کی ہو۔ بہرحال ایک آدمی کہتا ہے فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، یا ابو عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ نصیحت روزانہ کیوں نہیں کرتے؟ لوددت، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ بے شک آپ یہ ہمیں نصیحت کریں، فی کل یوم، روزانہ ہر دن۔ قال، انہوں نے آگے سے فرمایا، اما انہ یمنعنی من ذالک، کہ معاملہ یہ ہے کہ اس روزانہ یا زیادہ، ایک ہفتے میں ایک بار سے زیادہ دنوں میں جو نصیحت یا وعد ہے، اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن جو مجھے روکتی ہے چیز، وہ کیا روکتی ہے؟ اما انہ یمنعنی من ذالک انی اکرہ ان املکم، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ آپ کو میں بور کر دوں، کہ آپ اچاٹ ہو جائیں اور آپ ناپسند کرنے لگیں، اس کو تھک جائیں۔ تو میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ دل تو بڑا چاہتا ہے میرا بھی، اور آپ لوگوں کا بھی چاہتا ہوگا، لیکن تسلسل سے روزانہ اگر میں آپ کو تذکیر کرنا شروع کر دوں تو جو چیز مجھے روکتی ہے ایسا کرنے سے وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند جانتا ہوں کہ میں یہ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کم از کم یہ چلتی رہے اور اس میں دلچسپی بھی برقرار رہے، خواہ یہ تھوڑی کیوں نہ ہو، ہفتے میں ایک بار، لیکن میں آپ کو اکتاہٹ میں نہیں املکم، یعنی میں آپ کو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا۔ دیکھیے ذرا کس حد تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، وَأَنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تمہارا چاہتا ہوں کہ لحاظ رکھوں نصیحت کرنے میں، کما کانا رسول اللہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا صحابی رسول نے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تخولنا، ہماری رعایت رکھتے، ہمارا لحاظ کرتے تھے اس بارے میں، نصیحت کے معاملے میں، یتخولنا بہا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی بہتر اور زیادہ نہ مربی تھا، نہ معلم تھا، نہ مزکی تھا، آپ کا تو مشن ہی یہی تھا، لیکن آپ اس کے باوجود ہمارا خیال کرتے تھے، مخافت السامت علینا، کہ ہم پر کوئی اکتاہٹ یا آوازاری جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے، اس کے ڈر سے، مخافت السامت علینا، ہم پر اکتاہٹ یا آوازاری کے خوف سے، جس طرح اللہ کے رسول ہمارا خیال کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کا خیال کروں۔ تو ہر چیز میں، خواہ عمل ہو، عبادت ہو، نیکی کا، خیر و برکت کا کام، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، دعوت و ارشاد کے لیے ہفتہ وار یا ماہواری کوئی مناسب ٹائم ٹیبل تشکیل دینا کا جواز، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آڈینس پر، اگر وہ زیادہ سے زیادہ بار کا مطالبہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حرج کوئی نہیں۔
وعد و نصیحت کی دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ لوگوں کے آمادہ ہونے پر ان کو وعد سنایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اگر چاہ رہے ہوں تو ان کا لحاظ کیا جائے، اگر نہ چاہ رہے ہوں تو کم کر دیا جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، اور آپ یہ تو خیر وعد و نصیحت ہے، فرض نماز کے بارے میں آپ پڑھیں گے جب آئے گا نا یہ ابواب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ اس حد تک اس بات کی اہمیت ہے کہ مقتدیوں کا امام لحاظ رکھے۔ لمبی قرات کرنے تک بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دفعہ سن کر غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا کہ یا فتان انت یا معاذ، کہ تو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے لوگوں کو زیادہ لمبی قرات کر کے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہتر کلام وہی ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن ہو فائدے کی اور بر موقع محال کے مطابق ہو۔ مسائل اور گفتگو موقع محال کے مطابق کرنا مطلوب ہے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں خاموش رہنا غلط ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں گفتگو کرنا یہ غلط ہے۔ حدیث نمبر 208، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد و نصیحت کا انداز۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، قال، آپ کہتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم، جب وہ گفتگو فرماتے، بے کلماتن، کسی بھی ٹاپک پر، بے کلماتن، کسی ٹاپک پر، موضوع پر، اعادہ ثلاثا، تو اس کو 3 بار تکرار یعنی اس کا اعادہ فرماتے، 3 بار کہتے، حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ اچھی طرح آپ سے وہ بات سمجھ لی جاتی۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے کسی قوم کے پاس، سلم علیہم، تو آپ ان کو سلام کہتے، سلم علیہم ثلاثا، تو 3 بار سلام کہتے، یعنی اتنی بار، یعنی بار بار سلام کہتے۔ کس طریقے سے؟ ایک دفعہ اجازت کا سلام، دوسرا ملنے کا سلام، تیسرا جدائی کا سلام۔ تو یہ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، ترویج دو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم بات کو 3 بار دہراتے، یا جس بارے میں آپ کو محسوس ہوتا کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے، کیا لوگوں نے اسے اچھی طرح سے سنا نہیں، تو اس کو زیادہ بار کہا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد بات کو سمجھانا یا اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ خاص حالات میں اگر 3 سے زیادہ مرتبہ بھی بات کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو تکرار میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 3 بار، اگر ضرورت زیادہ ہو تو آدمی 3، 4، 5، 6 دفعہ بھی سمجھا سکتا ہے۔ تو اگر ایک دفعہ میں بھی وہ لوگ سمجھ جائیں تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ سلم علیہم ثلاثا سے مراد کیا ہے کہ 3 بار آپ سلام کہتے، یہ کیا صورت ہوئی کہ ایک بار السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ایک ہی دفعہ؟ نہیں، بلکہ ایک یہ ہے کہ ایک اجازت لیتے وقت، مثلا آپ کسی کے گھر آئے ہیں، السلام علیکم، بجائے دروازہ کھٹکھٹانے کے اور بیلیں دینے کے، آج کل یہ ہے، تو ایسا جو ہے انٹرکام بھی لگا دیا جائے کہ جس میں سلام کے الفاظ سنائی دیے جائیں۔ اچھی بات کہ اس پر ثواب اور اجر ملے اور نامہ اعمال میں اچھی چیزیں لکھی جائیں۔ السلام علیکم آنے والے کو پتہ چل جائے باہر ملاقاتی آیا ہے، پھر جب وہ سامنے آ جائے تو پھر دوسرا سلام، السلام علیکم، پھر جب بات چیت ہو جائے، فارغ ہو جائیں گھر سے چلنے جاتے وقت، پھر السلام علیکم۔ حدیث 209، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اجر و ثواب نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، انہو ابدع بی، انہو کہ بے شک، ابدع بی، کیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ معطل ہو گیا ہوں چلنے سے، پھرنے سے، مطلب ہے سفر جاری رکھنے سے۔ ابدع بی، کیا ہوا ہے کہ میرا جانور یا میری سواری جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے یا چلنے کے قابل نہیں رہی، یا بہرحال جو بھی صورت ہے، انہو ابدع بی۔ ابدع اس کا معنی ہوتا ہے ابدا بے، بذالک و بہی کا معنی کہ فلاں چیز کے ذریعے وہ سست پڑ گیا، عاجز پڑ گیا، پورے کام کو پورا نہ کر سکا۔ تو ابدع بی فحملنی، تو مجھے اٹھائیے، یعنی کیسا کلام ہے؟ اللہ کے رسول ہوگا نا کوئی فصیح و بلیغ آدمی، صحابی پڑھا اپنا ماہر کلام کا،
ابدع بی فحملنی، تو مجھے اٹھائیے، کیا مطلب مجھے جانور دیجیے کہ میں اس پر سوار ہو سکوں اور جا سکوں، سفر جاری رکھ سکوں۔ فقال ما عندی، آپ رحمۃ اللہ عالمین نے فوراً سمجھ لیا اور فرماتے ہیں میرے پاس تو اس وقت کوئی چیز نہیں کہ میں آپ کو دوں۔ آپ ہی کلیئر بات کہہ دی، یہ نہیں کہ اچھا دیکھیں گے سوچیں گے اچھا بھی فلاں کرو یہ کرو وہ کرو، نہیں تھا اس وقت کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ وقال رجل، تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے، آپ کے یہ کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید آپ کو اندازہ ہو کہ صحابہ کرام جو پاس ہیں ان میں سے کوئی شخص بول پڑے، یہ بھی آپ کا ایک طریقہ تھا ترغیب دلانے کا۔ جس طرح کہتے تھے نا جنازے کا کوئی شخص آتا جنازہ پڑھانے کے لیے پڑھوانے کے لیے، تو آپ پہلے پوچھتے اونچی آواز سے، ہاں جی علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں؟ تو اگر کہا جاتا نا کہ ہاں نعم، ہاں یا رسول اللہ اس پر کوئی قرض ہے فلاں فلاں کا قرض کے ذمے تھا، تو آپ فرماتے صلو علی اخیک، جاؤ آپ اس کو لے جاؤ اپنے بھائی پر خود جنازہ پڑھ لو۔ مقصد یہ تھا، انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں جو کہ بڑے صدمے کا وقت ہے اور بڑے اپنا نازک ٹائم ہے وقت ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اللہ کے لوگ تو برداشت بالکل نہیں کرتے، نہ اس کو اپنا آرام سے ہضم کرتے ہیں، تو فوراً کوئی نہ کوئی صاحب مال جو ہوگا صاحب حیثیت وہ فوراً بولے گا اور کہے گا اللہ کے رسول آپ جنازہ ضرور پڑھیے، میں اس کی اپنی طرف سے اس کا میں قرض ادا کر دیتا ہوں۔ تو یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے ترغیب دلانے کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما عندی، میرے پاس نہیں، تو ایک آدمی وہ آپ کی توقع کے مطابق ایک آدمی بول پڑا، فقال رجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا ادلہ علی من یحملہ، کہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں اس شخص کی جانب جو اس کو سواری دے سکتا ہے، انا ادلہ علی من یحملہ۔ اور یہ صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر، جو شخص بھی کسی بلائی پر، یہ حدیث آپ نے اس وقت کہی کیونکہ کچھ حدیثوں کا شان ورود بھی ہوتا ہے، جیسے آیات کی شان نزول ہوتی ہے اس سے حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے، تو یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی، من دل علی خیر، جو کسی بلائی نیکی پر رہنمائی کرے، فالہ، تو اس کے لیے مثلو اجر فاعلہ، اس بلائی پر عمل کرنے والے کے اجر کی طرح اجر ہے، وہ تو صدقہ جاریہ بن گیا ماشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دلاتے تھے کہ لوگ اس بلائیوں میں، اچھائیوں میں، نیکیوں میں شریک رہیں۔ رواه مسلم۔ حدیث نمبر 210، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا مؤثر انداز۔ اللہ اکبر۔ وان جریر، حدیث لمبی ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا سنیے گا۔ وان جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کہتے ہیں، قال کنا فی صدر النہار، ہم دن کے اول یعنی شروع، فی اول النہار، ہم دن کے شروع میں تھے، عند رسول اللہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رسالت میں حاضر تھے، آپ کے پاس موجود تھے، شروع دن کا تھا۔ فجاءوا قوم، تو آپ کے پاس قوم کے لوگ آئے، قوم گروہ، عورات، جو کہ ننگے جسم، ننگے جسم سے مراد کیا ہے، بیچارے، مجتابی النمار، اپنے اوپر صرف اوڑھنیاں اڑے ہوئے، چادریں اڑے ہوئے تھے، کمبل لیے ہوئے تھے صرف، باقی جسم پورے برہنہ تھے، نیکڈ تھے، اپنے اوپر صرف لپیٹے ہوئے تھے کپڑوں کو سطر ڈھانپنے کے لیے، ایک ہی چادر سے، کمبلوں سے چادروں سے ایک ایک چادر تھی۔ اویل ابا، یا کے اوپر لینے والی صرف ایک قمیص جو ہوتی ہے، وہ نیچے کوئی کسی قسم کا کوئی انڈر ویئر یا ڈبل کپڑا نہیں تھا، یا ٹرپل کپڑا، جیسے ماشاءاللہ آج کل ہم کپڑوں پہ کپڑے ڈالتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پہ نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لباس اللہ نے ہمیں پورا دیا۔ اگرچہ بعض لوگ جو ہیں لباس ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم لباس سے باہر آ جائیں، تو اویل ابا، یا کے اوپر والی قمیص صرف پہنے ہوئے تھے وہ لوگ سارے، متقلدی السیوف، تلواریں حمائل کی ہوئی تھیں، ہاں اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں اللہ کا نام پاکیزہ بلند کرنے کے لیے تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں گلوں میں یا ہاتھوں میں۔ عام ماتاہم من مدرا، مضر قبیلہ سے ان کا عام تھے ان کے، یعنی اکثر و بیشتر ان کے جو تھے اس گروپ کے، وہ زیادہ تر لوگ مضر قبیلہ کے تھے، بل کلہم من مدرا، بلکہ سارے ہی مضر کے تھے۔ یہ بات کہہ کے حضرت جریر کہتے ہیں کہ سارے ہی قریباً مضر کے تھے۔ فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ما رأى بهم من الفاقۃ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فتمعرا، اللہ اکبر، بل پڑ گئے، شکنیں پڑ گئیں، پریشان ہو گئے، لما رعا بہم من الفاقۃ، کہ آپ نے جو دیکھا ان کا فاقہ، ان کا فقر، ان کی محتاجی، ان کی مفلسی، رحمت للعالمین کے چہرے پہ پریشانی آ گئی، اللہ اکبر۔ فداخلہ، آپ نکلے، فداخلہ، آپ داخل ہوئے، کہاں؟ کہیں گھر میں گئے، کیا اپنے حجرہ میں گئے یا کہیں کسی جگہ اندر گئے؟ ثم خرجا، پھر آپ تشریف لے آئے، وہاں سے گئے پھر تشریف لے آئے۔ فامر بلالا، بلال کو حکم دیا، فاذن، تو اس نے اذان دی، مؤذن تھے پاس ان کو، انہوں نے اذان دی، واقام، اور انہوں نے پھر اقامت کہی، کیونکہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، پہلے سب سے یہی حق ہے۔ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ آیات تلاوت کی، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، پیغمبر کا چہرہ پریشان، اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آخر تک۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء کی شروع کی آیات ہیں۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دل دہلا دینے والی، لرزا دینے والی یہ آیات ہیں، ان کا اگر ترجمہ پڑھو سنو تو سمجھو۔ اللاتی فی الحشر، پھر جو حشر کی، سورہ حشر کی آیات پھر رحمت للعالمین نے پڑھی، واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ جب بھی آپ پیغمبر خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی خطبہ عید کا، جمعے کا، یا کوئی اور خطبہ ہوتا، دعوت و ارشاد کا، تبلیغ کا، یا خطبہ نکاح کا، تو آپ یہی آیات پڑھتے تھے۔ تصدق رجل من دینارہ، جب آپ نے یہ پڑھا تو تصدق، صدقہ کیا ایک آدمی نے اپنے دینار، من درہم، اپنے درہم سے، من ثوبہ، اپنے کپڑے سے، لوگ جو ہیں وہ صدقہ کرنے لگے۔ من صاع برہ، اپنی گندم کا جو ایک صاع ہے وہ 2.5 کلو کے قریب۔ من صاع تمرہ، اپنی کھجوریں جس کے پاس تھیں اس کا ایک صاع 2.5 کلو۔ حتی قال، یہاں تک کہ، ہاں جی، تصدق رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، ہاں جی، معنی اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں، اپنے دینار سے، درہم سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے کیا، اپنی گندم سے، اپنے جو کسی کے پاس ہے اللہ نے اس کو دیا ہوا وہ صدقہ کریں۔ من صاع تمر، آپ نے ترغیب دلائی یہ خطبے میں۔ حتیٰ کالا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، ولو بشق تمرۃ، خواہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا حصہ کھجور کا وہ کیوں نہ ہو، وہ چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اللہ کی راہ میں۔ قالا، راوی کہتے ہیں، فجاء رجل، تو ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ توجہ دلائی تو اس پر سب سے پہلے ایک صاحب اٹھے، فجاء رجل، ایک صاحب اٹھے، من الانصار، انصار سے، کیا، بسرۃ، ایک کھرجی کے ساتھ، ایک ان کے پاس ہاتھ میں گٹھلی تھی، اپنا پوٹلی جسے کہتے ہیں نا، اپنا جس کے اندر کوئی مال متاع ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، بسرۃ۔ وقادت کفہ، اور قریب تھا کہ اس کا جو کفہ، اس کا جو اٹھا کے لا رہے تھے گٹھڑی، تعجز عنہا، کہ اس سے وہ عاجز آ جائیں، تھک جائیں، یعنی اٹھا نہ سکیں، یہ اتنی بھاری تھی وہ گٹھڑی کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے تھے کہ قریب ہے کہ وہ اس سے تھک نہ جائیں۔ بل قد عجزت، بلکہ وہ تھک گئے بھی، یعنی عجزت، عاجز بھی آ گئے اس کو اٹھانے میں، اتنا کچھ لے کے آ گئے۔ ثم تتابع الناس، پھر لوگ شروع ہوئے اس کو فالو کرنے۔ حتی رأیت قومین من طعام وثیاب، یہاں تک کہ میں نے دیکھا 2 کھرجیاں، من طعام، ایک اپنا کھانے سے، وثیاب، اور ایک کپڑوں سے، 2 ڈھیر میں نے دیکھے، قومین من طعام وثیاب، کہ ایسی کھرجیاں تھی بڑی بڑی جس میں 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حتی رأیت، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، یتحلل، کہ وہ چمک رہا تھا خوشی سے، کانہ مذہبۃ، گویا کہ سونے کی طرح، یعنی سونا جیسے چمکتا ہے نا، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا، دمکنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے ابتدا کی اسلام میں کسی اچھی
ابتدا کی کسی اچھی سنت کی، سنتن حسنتن، بلائی کی، بہتری کی، فَلَهُ أَجْرُهَا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس شخص کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے گا، من بعد، اس کے بعد، من غیر ان ينتقص من اجورهم شیء، کہ اس سے قطع نظر کہ ان جتنے بھی لوگ اس عمل میں شریک ہوں گے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے، تو یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، ایسا صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ دیکھ کر اس کو اپناتے جائیں گے تو اس پہلا جو کام کرنے والا اس کو ان میں سے اس کا حصہ اجر ملتا جائے گا۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے کوئی ابتدا کی اسلام میں گناہ کی، غلطی کی، غلط کام کی، قَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، تو اس گناہ کا بوجھ اس پر بھی ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس گناہ کا عمل، اس کا وزر اس پر بھی ہوگا جو جس نے اس کی ابتدا کی ہوگی، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی جتنے لوگ اس کو اپنائیں گے اس گناہ کو، اس میں سے اس کا حصہ پہلے کو ملے گا، من غیر ان ينتقص من اوزارهم شیء، اس کے علاوہ کہ قطع نظر اس کے کہ ان کے گناہوں میں یا گناہوں کے بوجھوں میں کوئی کمی کی جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار پر مبنی ذاتی زندگی کی ایک جھلک، کس طرح آپ پریشان ہوئے بنی مضر قبیلہ کے ان لوگوں کی فقر اور مسکینی کو دیکھ کر، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں معاشی تنگی اور فقر و فاقہ، اس کی ایک جھلک، ضرورت مند لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور پریشانی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ لوگ جو ہیں فقیر اور مساکین اللہ نے ان کو مستغنی کر دیا ہے، تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، چمکنے لگا، سبحان اللہ۔ یہ ہونا چاہیے طریقہ ایک مسلمان کا۔ نیکی اور بلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے کا اجر، وہ بھی ذکر ہوا ہے۔ آخری حدیث ہے ہماری اس کی آج کے سبق کی، گناہ کی ابتدا کرنے والا اپنے گناہ اور اس گناہ کو سر انجام دینے والے کا بھی بوجھ اٹھائے گا، جیسا کہ یہ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتل نفس، کوئی بھی جان جس کو قتل نہیں کیا جاتا، ظلمن، زیادتی سے، ظلم سے، الا کانا، مگر ہوگا، علی ابن آدم الاول، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر، کفلن، حصہ، من دمیا، اس قتل ہو جانے والے کے خون سے، لأنہ، کیونکہ اول من سن القتل، قابیل جو تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا پہلا سرکش، اس نے اس قتل کا آغاز کیا، ابتدا کی تھی، تو کائنات قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس میں سے اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ متفق علیہ، وسنذکر حدیث معاویہ، تو کہتے ہیں صاحب مشکات المصابیح کہ ہم انشاءاللہ یہ جو حدیث امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں یہ الفاظ لا یزال من امتی الی آخر، آخر تک، یہ ہم ذکر کریں گے فی باب ثواب ہذہ الامہ، کس باب میں؟ اس امت کے ثواب کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کی امت کے اجر و ثواب کے بارے میں انشاءاللہ یہ حدیث حضرت معاویہ کی وہاں ذکر ہوگی۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات۔ حدیث کے الفاظ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ سے آپ کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ 2، حسد اور غبطہ میں کیا فرق ہے؟ 3، حدیث میں الفاظ صدقۃ جاریۃ سے کیا مراد ہے؟ 4، حدیث 205 کے حوالے سے کتنے اور کون سے لوگ ریاکاری کے جرم میں پکڑے جائیں گے؟ 5، حدیث 206 میں جو حال سے کون لوگ مراد ہیں؟ 6، حدیث 208 کے الفاظ سلم علیہم ثلاثا کا کیا مطلب ہے؟ 3 بار سلام ایک بار اللہ کے رسول کہتے تھے ایک جگہ میں۔ حدیث 210 کے فوائد و مسائل میں سے کسی 3 کا ذکر کریں، یہ آخری جو حدیث اس سے پہلے کی ہے نا، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے کوئی آپ، وہی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو میں نے ذکر کیے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل اخذ ہو سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کوشش کیجئے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے جو ہم نے سبق یا لیسن لیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ منڈے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم استاد، کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ کر لیجیے، بس ٹائم تو ہو گیا اصل میں، ایک دو جلدی 1-2 منٹ میں۔
سوال میرا یہ تھا کہ قرآن مجید میں آیا کہ کوئی جان کسی جان کا وزن نہیں اٹھائے گی، بوجھ نہیں اٹھائے گی، جبکہ یہاں پر ذکر یہ ہوا ہے کہ وہ پہلے قتل والے کو بھی اس کا جاتا رہے گا، اسی طرح جو غلط کام کرے گا اس کا بھی، جو اجرا کرے گا اس کو بھی جاتا رہے گا، تو اس میں تطبیق کیسے بنے گی؟ تطبیق میں بیٹا یہ ہے کہ انشاءاللہ بات اس میں کریں گے، بڑا اچھا سوال ہے بہت ہی۔ اصل میں قرآن مجید میں عام ہے جس کی تخصیص حدیث نے کی ہے۔ عام اللہ کا جو عدل کا نظام ہے، شریعت و طاہرہ کا، وہ یہی ہوگا کہ کوئی زید نے کام کیا تو بکر پر اس کا نہیں ڈالا جائے گا، بکر نے کیا تو زید پر اس کو نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے مطلب آج ہمارے دنیاوی معاملات، اللہ رحم کرے، کا کام جرم کسی نے کیا ہوتا ہے اور ڈال کسی پہ دیا جاتا ہے، یا کسی کو ملوث کر کے ایک کو بری کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو، یا جتنا کسی نے کام کے نیکی کا کیا ہوتا ہے اس کو پورا اجر نہیں دیا جاتا، یا کسی نے کم کیا ہوتا ہے اس کو اجر زیادہ مل جاتا ہے، جس نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے اسی کام میں اس کو معاوضہ کم ملتا ہے۔ یہ بے انصافیاں اور یہ سارے سلسلے یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو تخصیص ہے وہ حدیث نے کی ہے کہ جس حد تک کوئی شخص کسی کام میں ملوث ہوگا، مثلا کچھ سود میں 10 آدمی ملوث ہیں، ایک نے شروع کی ہے اور 10 اس میں ملوث ہیں، وہ 10 کے 10 ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس میں اس بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، جتنے بھی زیادہ اس میں ملوث ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی نشے کی بات ہے، چیز ہے، اسی طرح کوئی کاروبار کی ہے، کوئی چیز ہے، جو جس قدر جس گناہ میں جس کا حصہ ہوگا اس قدر اس سے اس کو پوچھا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔